السلام علیکم. آج آپ کی خدمت میں ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر پھر سے حاضر ہوں. آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے 2016 کے جو شارٹ سٹوری کے کوشچن کچھ مجھے ملے ہیں. میں کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر دیے جائیں, تو میں زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کروں گا, اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں. ان دی شارٹ اسٹوری دا مین ہو لوڈ آئلینڈ از ناٹ سوٹیبل فار دا مسٹر کیٹ ہارٹ. وائی؟ یعنی مسٹر کیٹ ہارٹ کو جو آئی لینڈ اپنا کیوں نہیں پسند تھا, وہ کیوں آئی لینڈ سے محبت کرتا تھا کہ وہ اس آئی لینڈ میں نہیں رہ سکتا, کیوں؟ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. مسٹر کیٹ ہارٹ واز برن آن این آئی لینڈ. وہ کہ مسٹر جو کیٹ ہارٹ تھا وہ آئی لینڈ پر پیدا ہوا تھا. اٹ ڈز ناٹ سیوٹ ہم, اس کو یہ سیوٹ نہیں کرتا تھا, کہ ایسے اس کو جچتا نہیں تھا. however because there are too many people on it, وہ اس کا کیونکہ وہ خیال کرتا تھا کہ اس میں بہت سے لوگ رہتے ہیں, وہ کیونکہ اس کے تنہائی پسند تھی تو اس لیے وہ اس کو پسند نہیں کرتا تھا. his life purpose becomes to own island, اور اس کا جو زندگی کا مقصد تھا کہ ایک اس کا اپنا آئی لینڈ ہو. that he can make into a world of his own, کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کا ایک اپنا آئی لینڈ ہو, اس کی ایک اپنی دنیا ہو, اسے کسی کی باتوں کو سننا نہ پڑے, صرف اپنے ہی وہ خیالوں میں رہتا تھا. وہ کہتا تھا کہ لوگ بالکل ہونی نہیں چاہیے تھے, حالانکہ وہ خود ایک آئی لینڈ پر پیدا ہوا تھا. دا سیکنڈ کوشچن, what does the phrase wise old witch symbolize? وائز اولڈ وچ جو اس فریز میں استعمال کیا جائے, اس کو سمبلائز, اس کی علامت کیا ہے؟ تو اس کا سمپلی جو کوشچن مینشن ہوا ہے, دا وائز اولڈ وچ, دا مدر ان لا کین اسٹینڈ فار دا پولیٹیکل ریگم دیٹ پروموٹس اپارتھائڈ اور فار اینی انفلوئنس دیٹ فوسٹرز دا ریشل اور ایتھنٹک پریجوڈائس. یعنی اس میں جو کوٹیشن کی گئی ہے, یعنی وائز اولڈ وچ استعمال کیا گیا کہ اس میں جو موم تھی, اس کا جو پولیٹیکل ویو تھا, وہ کیسے ایک دوسرے سے متاثر ہوئے تھے, اس کے بارے میں وہ پوائنٹ آف ویو دیا گیا. یا دا وائس وچ از ایکچولی دا ہسبینڈس مدر, اس میں جو زیادہ تر دراصل استعمال ہسبینڈ اور وائف کو استعمال کیا گیا ہے. مدر ان لا, مدر کے قانون میں, اور آفن ریفر ٹو ایز اے اولڈ وچ, اس کو ریفر کیا گیا, اس کا حوالہ دیا گیا, اینڈ ایٹریبیوٹ, اور اس کو صرح کیا گیا, یعنی سامنے لایا گیا ود رڈ ریمارکس, یعنی برے رویے کے ساتھ, اور انوانٹیڈ ایڈوائس, یعنی نہ چاہتی, یعنی بالکل بنا مانگے ایڈوائس جو دی دیا. شی ہیلپس کنٹریبیوٹس, اس ہیلپس کو وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے ٹو دی بوائز ڈیتھ, لڑکے کی جو موت ہوتی ہے اس کے میں اس کو اس نے کیا بائی گفٹنگ ہم, جو اس کو تحفہ دیا, ود فیئری ٹیلز آف بریو اینڈ کورجیس پرنسس ٹیلز ہی رینیکٹس کازنگ ہز ڈیتھ. یعنی جو اولڈ مین تھا, اس نے اپنے جو سمبلاتی طور پر جو تصورات بنائے ہوئے تھے, اپنے اس کا مدر ان جو لا اس نے بنایا ہوا تھا, اس نے جو اپنی زندگی میں ساتھ, وہی دراصل اس کو امپوز کرنا چاہتا تھا. وہ اپنے یعنی خیالات کو دوسروں پر امپوز کرنا پسند کرتا تھا. دا تھرڈ ون کوشچن از, واٹ از دا کارڈیلس تھیم آف دا شارٹ اسٹوری؟ دا وائس کارڈیل تھیم شارٹ اسٹوری کا وہ کہہ رہے ہیں کیا تھا, آپ اس کو ڈسکس کریں. دا کارڈیل تھیمز آف دا اسٹوری از ٹو فارگیٹ اینڈ فارگیو, ایکسیپٹ پیپل ایز دے آر ود آل دیئر ورچوز اینڈ وائسز. وہ اس کا جو تھیم تھا کہ لوگوں کو اس کی نیکیاں اور برائیوں کے ساتھ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ یہ سب چلتا رہتا ہے, ان کو مکمل طور پر ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اس کی نہ خامی اس کی دیکھنی چاہیے نہ کچھ وغیرہ. اس کا یہ مین پرپس تھا, یہی تھا کہ لوگوں کو ان کی غلطیوں اور نیکیوں کی وجہ سے پسند نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ان کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے ان کے ساتھ ہی. دا نیکسٹ ون کوشچن از 4, واٹ آر دا میجر تھیمز آف دا اسٹوری؟ فورتھ اسٹوری کا جو میجر تھیم ہے وہ ڈسکس کریں. تھیمز آف دا اسٹوری از دا اسپرچول الائنمنٹ اینڈ دا مورلز, unflipped calamities of the world, self-realizations and being young does not necessarily means that one is the
carefree. The other one is that political ideality. اس کا جو مین تھیمز تھا اس میں وہ جذباتی طور پر جس طرح وہ سکون محسوس کرتا ہے، جس طرح وہ ریئلائزیشن کرتا ہے ینگ مین کو جو ضرورت پڑتی ہے وہ کیسے تبدیل ہوتا ہے، اس کے بارے میں مکمل آئیڈینٹیفیکیشن بتاتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی کو آئیڈینٹیفائنگ ایک ڈائریکشنز مل جاتی ہے. بیسیکلی اس تھیمز کا جو میجر تھیمز تھا تو وہ یہی تھا. ایک ینگ مین تھا، وہ اس کا میجر تھیم میں ہی اپنا جو ہے رول پرفارم کر رہا ہے. دا نیکسٹ ون کوشچن از واٹ از دا کمپلینٹ مس آؤرز ہیز اباؤٹ گیبریلز وائی شی از اینگر ود گیبریلز. یعنی جو کمپلینٹ تھی، جو شکایت تھی، کیا شکایت تھی گیبریل کے بارے میں، کیونکہ وہ گیبریل کے ساتھ غصے میں کیوں ہو گئی تھی، وہ اس کو ڈسکس کرنا ہے. گیبریلز رائٹس فار اے پیپرز. گیبریل رائٹس یعنی پیپر میں لکھتا ہے دیٹ ہیز ڈفرنٹ پولیٹیکل ویو. وہ مختلف جو سیاسی نظریات تھے اس کو وہ ڈسکس کرتا تھا. گیبریل از ناٹ ashamed آف رائٹنگ فار دس پیپر میں وہ کسی قسم کا کوئی شرم محسوس نہیں کرتا تھا، وہ کسی سے گھبراتا نہیں تھا، وہ اپنا جو پوائنٹ آف ویو پولیٹیکل اسے ملتا وہ دوسروں کے ساتھ ڈسکس کر دیتا تھا. نیکسٹ ون کوشچن از کوشچن نمبر 6. واٹ از دا آئرونیکلی سمبلائزیشن بیہائنڈ آنٹ جولیا سنگنگ رائڈ فار دا برائڈل. یعنی اس میں وہ بتاتے ہیں کہ آنٹی جولیا جو سنگنگ کر رہی ہے اس کے پیچھے جو طنز کیا گیا اس کی علامت میں کس طرح وہ ڈسکس کر رہے ہیں. شی ہیز نیور بین میرڈ، کیونکہ وہ شادی اس کی کبھی بھی نہیں ہوگی. یعنی اس میں وہ یہ تصرف کر ویئرنگز ڈارک کلاتھ ود ہر گرافی فیس اینڈ کلوتھ ٹو ڈیتھ ان ہر اپیئرنس اینڈ مینر. اس نے کیونکہ ویئرنگ ڈارک کلاتھ وہ ہمیشہ پہن رہی ہے بلیک ڈریس، اور اپنا اس کا جو چہرہ ہے اور اس کو جو ڈیتھ کی طرف جاتے اس کی اپیرنس مینرس اور بالکل ہی ڈفرنس ہیں. کوشچن نمبر 7. ہاؤ ڈز دا آئی لینڈرز who dreams of creating the perfect world and of being his island victim. یعنی جو آئی لینڈر تھا وہ اس کا جو اپنا ایک نیا گاؤں بنانا یعنی ایک نئی دنیا بنانا چاہتا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں آخر میں کامیاب ہو گیا. The answer is the islander who dreams of creating the perfect and of being his islander victims. وہ یعنی اپنا علیحدہ ایک گاؤں یعنی ایک اپنی دنیا بنانا چاہتا تھا، اس میں کیا کامیاب ہوا. بیکاز دا سیزن واز ویری وائلنٹ، کیونکہ سیزن بہت ہی وائلنٹ تھا، دھماکہ خیز تھا. ایٹ دی تھرڈ آئی لینڈ اینڈ دیر واز ہیوی سنو فال. یعنی جو تھرڈ آئی لینڈ تھا جس میں وہ گیا تھا اس میں ہیوی سنو فالنگ ہو رہی تھی، یعنی ادھر برف باری ہو رہی تھی، اور اس کا سارا یعنی اس طرح وہ ہوا. دی سنو ریچڈ نیئر ہز ڈور، جو کہ برف باری تھی اس کے دروازے کے بالکل قریب آ چکی تھی. اٹ بیکم ویری ڈیفیکلٹ فار ہم ٹو سیو ہز لائف. اس کے لیے بہت ہی مشکل ہو چکا تھا کہ وہ اب اپنی جان بھی بچا لے. یعنی وہ کوشش میں تھا، اس نے آخر کار یہ کامیابی حاصل بھی کر لی، لیکن وہ جس طرح وہ چاہتا تھا اس طرح وہ کامیاب نہیں ہوا. بیسیکلی ہمیشہ جو ماحول ہوتا ہے وہ سوسائٹی کے ساتھ ہوتا ہے. اگر ہم سوسائٹی سے کٹ آؤٹ ہو جائیں گے تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے. جیسا کہ وہ تھرڈ آئی لینڈ میں گیا تو اسے یعنی وہ اس نے کی جو خواہش تھی وہ تو پوری ہوگی، لیکن وہ کو اپنی زندگی بچانا بھی بالکل مشکل ہو گیا تھا. The next question is question number 8. What is the ultimate impact of the advice of the wise old, which is the story once upon a time. Once upon a time میں جو بوڑھے کی انہوں نے ایک سٹوری، جو بوڑھی عورت تھی اس کی جو سٹوری بتا رہی تھی اس کے بارے میں آپ کیا امپیکٹ لیتے ہیں، کیا اثر اس ایڈوائس کا لیتے ہیں. دی اولڈ وچ دا مدر ان لا، یعنی جو اس کی سانس تھی، advises said something is the motions that cannot be controlled
ہر چیز حرکت میں رہتی ہے، اسے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. ایز اے ریزلٹ آف اوور پروٹیکٹنگ دیر ہوم، اپنا اس کا رزلٹ دیکھیے جو اوور پروٹیکٹنگ تھا، جو زیادہ حفاظت کے لیے استعمال کیا گیا تھا، اسے کو دیکھیے کہ دے لاسٹ دیئر سن، انہوں نے اپنا بیٹا ہی کھو دیا. دیئر پروٹیکشنز بیکم دا موسٹ ڈیڈلی ڈینجر آف آل. سم ٹائمز جو ہم اپنے لیے حفاظت کے کنڈے اپناتے ہیں، یعنی ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے اوور پروٹیکٹیو سیکیورٹی کا انتظام کرتے ہیں، تو وہ بعض اوقات ہماری نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. جیسا کہ اس سٹوری میں جو دادی ماں نے سٹوری سنائی تھی اور بچے کو جوش ہے، اس نے اپنی ہی دیوار پھلانگنے کی کوشش کی کہ وہ ایک شہزادہ وہی ہے جو ایک مصیبت میں پکڑا گیا تو اسے ادھر سے گزرنا ہے، تو وہ الیکٹریسٹی میں پھنس کے وفات پا گیا تھا. تو اس بیسیکلی یہ سٹوری کا ادھر آپ نے ڈسکس کرنا تھا. Explain the physical stature of the old man in the short story. The man of the crowd. Man of crowd کا جو اسٹرکچر تھا فزیکلی جسمانی، یعنی جو بتانے کا طریقہ تھا، اس میں جو آدمی دا مین آف کراؤڈ کو کس طرح ایکسپلین کیا گیا ہے، یعنی ظاہری طور پر وہ بوڑھا شخص جو مین آف کراؤڈ میں استعمال کیا، اس کی کیا عمر تھی، اس کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے. تو ڈسکس کرتے ہیں. دا اولڈ مین از اے ڈسکرپٹ میزریبل اولڈ مین آف 65 to 17 ایئرس، جو کہ بوڑھا آدمی تھا، تقریباً اس کی عمر 65 سے 70 سال تھی. ہز فیس ہیز اے پیکولر idiosyncrasy and whose body was short in the stature, very thin and apparently were furibles, wearing filthy ragged clothes of a بیوٹیفل ٹیکسچرز. یعنی اس بوڑھے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ 65 سے 70 سال کا تھا. اس نے وہ جسمانی طور پر ایک ٹین آدمی تھا، یعنی ایک دبلا پتلا یعنی سمجھا جاتا، اور اس نے ایک گندا سا لباس پہنا ہوا تھا اور خوبصورت ٹیکسچر کے ساتھ وہ ادھر تھا. The next one question is 10. What is the importance of the titles creates a mythics history? میتھک ہسٹری کا جو ٹائٹل ہے وہ کتنا امپورٹنس ہے، وہ اس کو ڈسکس کریے. دی ٹائٹل از سو امپورٹنٹ بیکاز، کیونکہ دی ٹائٹل کورز دی ہسٹری آف ایجپٹینس، یعنی مصر کی جو ساری ہسٹری تھی اس نے اس ٹائٹل کو کور کیا، ٹائٹل نے کور کی ہوئی تھی. دا اسٹوری فوکسز آن دا شفٹ آف دا پاور، جو سٹوری ہے وہ کیسے دوسری طرف شفٹ کر کے اس کی پاور دی آنرز ٹو انورتھی پرسنز بائی ٹوٹل اینڈ فیئر مینز، یعنی اس کے بالکل برعکس جو الفاظ کا معنی دے رہے تھے اس کے بالکل اس نے کیسے اس کی سٹوری کو مکمل طور پر ڈسکس کیا تھا. دا نیکسٹ کویسچن از 11. Why the short story The Judgment is a universal in the terms of its applications. اس کی پروگرام یا مینولز کے مطابق دا ججمنٹ سٹوری کس طرح یونیورسل ہے، یعنی یونیورسل یعنی بالکل ہی ہر شخص پر یعنی فٹ آ جاتی ہے، یعنی بالکل اس کے مطابق. بیکاز اٹس فائنڈ اے یونیورسل اپلیکیشنز تھرو اٹس الیفر ریلیجنس تھیمز لائک ڈیتھ، آرٹ، آئسولیشن، فلفیکیلٹی، پرسنل فیلئر، جنریشنز گیپ اینڈ ڈیفیکلٹی آف دا فادر سن ریلیشن شپ. کیونکہ یہ سب مشکلات جو ہوتی ہیں، ڈیتھ ہوتی ہے، آئسولیشن، پرسنل فیلئرز، یہ تمام لوگوں کی زندگی میں گہرا اثر رکھتی ہیں. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سٹوری تقریباً ہر شخص پر بنا جھجک ہم فٹ کر سکتے ہیں اور اپنے خیالات و اظہار کا ہم تصور کو پیش کر سکتے ہیں، اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جنریشن گیپ ہے، پرسنل فیلئر ہے، آئسولیشن ہے، آرٹ ہے، ڈیتھ ہے، کیونکہ وہ دو باپ بیٹے تھے اور ایک بزنس کی وجہ سے اور ایک بڑھاپے کی وجہ سے ایک دوسرے کو ڈسکس ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دے رہے تھے. حالانکہ اتنا وہ بیزی ہو چکا تھا کہ وہ اپنے جو رشیا میں اس کا دوست تھا اس کو بھی ٹائم نہیں دے رہا تھا، اس کو بالکل ڈسکس نہیں کر رہا تھا، اس سے بالکل بات نہیں کر رہا تھا. دا لاسٹ ون جو میں کوشچن آپ کو بتاؤں گا، باقی انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے. واٹ از دا پلاٹ آف دا مائی سن دا فنیٹکس. مائی سن دا فنیٹکس میں جو پلاٹس تھا وہ کیا تھا؟ دا مائی سن از دا فنیٹکس از اے اسٹوری آف ٹو کمپیٹنگ اینڈ یونیکلی آئیڈیاز. ایکچولی اٹس conflict between two nations, two civilizations, two religions, and between the father and son
there are conflicting nations of the modern British identity and radical racial tensions. اس میں جو مینز پلاٹ تھا اس میں جو کنفلکٹ تھا دو نیشنز کا تھا, دو قوموں کا تھا, تو سویلائزیشنز کا تھا اور دو مذاہب کا تھا, اور باپ اور بیٹے کا بھی حالانکہ اس میں کانفلکٹ تھا. یعنی یہ برٹش ماڈرن سوسائٹی کی ایڈنٹیٹی کرتا ہے کہ یہ کس طرح ان لوگوں میں آپس میں ایک خود مختار ہونے سے مسائل پیدا ہوتے تھے, اس طرح یعنی وہ کنفلکٹ کو ڈسکرائب کرتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.